नकीबुल्लाह महसूद कत्ल केस की बात करेंगे, जिसमें गुज़श्ता रोज़ कराची की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने फैसला सुनाते हुए ये करार दिया कि नकीब और साथियों का जाली मुकाबले में कत्ल हुआ, लेकिन शक का फ़ायदा देते हुए राव अनवार और दीगर को बरी कर दिया गया और वो जो 7 मुल्ज़िमान मफरूर हैं इस केस के अंदर, उनके ऊपर सारा का सारा इल्ज़ाम डाल दिया और उनको इस फेक इनकाउंटर का ज़िम्मेदार करार दिया है। अब ये जो सारा का सारा मामला हुआ है, 5 साल तक इसकी समाअत हुई, JIT बनी, उसमें बहुत लंबी जिरा और सब कुछ। उसके बाद प्रोसिक्यूशन एक बार फिर दीगर केसेस की तरह इल्ज़ाम साबित करने में नाकाम। इसकी वजह क्या है और क्या इसकी वजह से ये जो सारे मामलात होते हैं और अनसॉल्व्ड रह जाते हैं, क्या आवाम का इंसाफ के निज़ाम से एतमाद उठता चला जा रहा है? ये है हमारा बुनियादी सवाल। रीमा। अलीना, ये जो पर्टिकुलरली ये केस है, इसमें हम देखते हैं कि रियासत वर्सेस रियासत ये केस था। तो इसका यही नतीजा होना था जो है अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटी सामने रखते हुए ये कहना पड़ता है। मैं क्यों कह रही हूँ रियासत वर्सेस रियासत? बिकॉज एक तो रियासत है जैसी होनी चाहिए, उसका आइडियल फॉर्म, उसका डी जूरे फॉर्म, कि वो इंसाफ देते हैं अगर उनके सिटीजन्स के साथ कोई ऐसा वाकया होता है। दूसरी रियासत है वो जो इस तरह के मावराए अदालत कत्ल को सपोर्ट करती है, उसको अपना एक लॉ इन्फोर्समेंट, एक सिक्योरिटी की मीन्स बनाती है और रिवॉर्ड करती है उन अफसरान को जो इसमें उनका साथ देते हैं। तो यहाँ पे रियासत के जो 2 चेहरे थे उनका आपस में मुकाबला था और जो रियासत का ये वाला चेहरा है वो जीत गया। अनफॉर्चुनेटली हम देखते हैं हमारे मुल्क में सैकड़ों मावराए अदालत कत्ल होते हैं हर साल। इस पैनल पे अनफॉर्चुनेटली जब भी इस पे हमने बात की, कुछ हमारे पैनलिस्ट, वो शायद अब नहीं हैं, वो सपोर्ट करते थे, कहते थे कोई ऑप्शन ही नहीं बचती, अगर कोई सस्पेक्टेड दहशतगर्द है या कोई सस्पेक्ट है जिसने कोई जुर्म किया है, उनको मार देना चाहिए। हमने तो नॉर्मलाइज कर दिया इस शो में, नहीं मीडिया में, ओवरऑल हम सब सपोर्ट करते हैं कहीं ना कहीं मावराए अदालत कत्ल को। तो अब जब ये वाकया हुआ है, मुझे खुशी है, थोड़ा एक आउटक्राई है, एक आउटरेज है, लेकिन हमें इवेंचुअली शुरू करना है, अपनी डायरेक्शन सही करनी है कि कोई भी, चाहे वो दहशतगर्दी का इल्जाम ही उस पर क्यों ना हो, हम मावराए अदालत कत्ल या एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स या इनकाउंटर्स को कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। क्योंकि अगर हम उन्हें सपोर्ट करेंगे 1, 2, 3 सिचुएशंस में, फिर इस तरह की फॉल्स आइडेंटिटीज या कंफ्यूज्ड आइडेंटिटीज या मिस्टेकन आइडेंटिटीज, इस तरह के केसेस भी हो सकते हैं और कुछ ऐसे लोग भी सामने आ सकते हैं जो इनकाउंटर्स को एज ए लाइवलीहुड, उससे प्रॉफिट के लिए इस्तेमाल करने लग जाए। तो ओवरऑल इस पे बहुत से लोगों ने रिसर्च की है कि क्या हमें जरूरत है, क्या लॉ रिफॉर्म की जरूरत है, क्या पुलिस में हमें चेंजेस की जरूरत है, क्या इन्वेस्टिगेशन प्रोसिक्यूशन में फ्लॉज थे। इस शो में शायद वो सही फोरम नहीं है। इस शो में एटलीस्ट हम अपनी डायरेक्शन पे एक एग्रीमेंट कर लें कि हम कभी भी एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स को सपोर्ट नहीं करेंगे। चाहे कोई गिल्टी लोग भी हैं वो अदालत के निजाम से क्विट हो जाएं, लेकिन कोई भी शख्स जो है उसको हम इनकाउंटर को उसके सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि मेरा ख्याल है ये एक बुनियादी मसला है। ओवरऑल इंसाफ के निजाम पे तो हम बहुत बात करते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली क्योंकि ये केस एक इनकाउंटर, एक्स्ट्रा जुडिशियल एग्जीक्यूशन के बारे में था, तो मेरा ख्याल है ये बहुत अहम है। रीमा, आप सच कह रही हैं, गो कि ये उसका एक पहलू, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल फिर ये भी आता है कि कुछ चीज़ें हैं या कुछ वाक़यात होते हैं जो बड़े क्लियर होते हैं, उनमें अगर इस तरह की कई हमारे पास मिसालें मौजूद हैं जिसमें दीगर वजूहात की वजह से, जैसे आपने कहा रियासत वर्सेस रियासत या मसलहतों की बुनियाद पर व्हाटएवर, शक का फ़ायदा हो जाता है उन लोगों को जो नज़र आ रहा होता है ऑन द फेस ऑफ इट कि वो गिल्टी हो सकते हैं। इस तरह जो अवाम में सेंटिमेंट जाता है और फिर अपने निज़ाम से लोग दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं, बद दिल हो जाते हैं। भट्टी साहब, उसको क्या किया जाए? मैडम शेख, निज़ाम इंसाफ, अवाम, एतमाद, ये तीनों मजाक है। मैडम शेख, कहाँ का निज़ाम इंसाफ है इस मुल्क में? कौन सा, किस सतह पे निज़ाम इंसाफ है? किस शोबे में निज़ाम इंसाफ है? अदालतों में, कचहरियों में, जेलों में, हवालातों में 95% लोग जानवरों से बदतर हैं। एक एक गोली को तरस रहे हैं, एक एक दवाई को तरस रहे हैं और एक एक छोटे से जायज़ काम रिलीफ को तरस रहे हैं। मुझे FIR कोई एक दर्ज करा के दिखा दे, गरीब आदमी, जायज़ FIR।
ہسپتالوں میں، سکولوں میں، گورنمنٹ کے اداروں میں کوئی انصاف ہے؟ کون سا انصاف ہے 95% لوگوں کے لیے میڈم شیخ اس ملک میں؟ یعنی پولیس مقابلہ ہوا، یعنی نقیب کو قتل کیا گیا، یعنی نقیب قتل ہوا اور مجرم کوئی نہیں۔ اچھا پھر آگے، اچھا یہ ثبوت جو ہے نا میڈم شیخ یا شواہد، یہ بڑے عقل مند ہیں۔ غریب کی باری آتی ہے تو یہ پتلی گلی سے نکل جاتے ہیں، اور جب امیر کی باری آتی ہے تو یہ حاضر ہو جاتے ہیں۔ کراچی کی سڑکوں پر کتنے مارے گئے تھے لوگ میڈم شیخ، وہ ثبوت ہی کو نہیں مل رہے، پتہ نہیں کس نے مارے تھے۔ اچھا ثانیہ ماڈل ٹاؤن میں بندے مرے ہیں، حکومت موجود تھی، پولیس تھی، لیکن کوئی ملزم ہی کوئی نہیں ہے، مجرم ہی کوئی نہیں ہے، کوئی بندہ ہی کوئی نہیں ہے، سارے موجیں کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف آجودے پہ ہیں، رانا ثناء وزیر داخلہ ہیں، باقی سارے جو وہ پولیس افسر تھے وہ اہم عہدوں پر ہیں، ترقیاں پائی ہیں۔ کون مار گیا؟ بلکہ ان پہ الٹے پرچے چل رہے ہیں۔ ثانیہ ساہیوال ہوا تھا، پتہ نہیں کدھر گئے وہ ملزم تھے، وہ بچے بھی نہیں پہچان سکے، وہ شناخت پریڈ بھی نہیں ہوئی، پتہ نہیں کیا۔ ثانیہ بلدیہ ٹاؤن ہوا، آگ لگی، لوگ مرے، اندر ہوئے، لٹ گئی، نسلیں گزر گئی، پتہ ہی کوئی نہیں، ثبوت ہی کوئی نہیں ہے۔ آگ بھی موجود ہے، بندے بھی موجود ہیں، فیکٹری بھی موجود ہے، مرنے والے بھی موجود ہیں، ثبوت موجود نہیں ہے۔ اچھا پھر شاہ رخ جتوئی، ناظم چوکیو، عبدالعزیز میمن، پتہ نہیں کتنے ہیں، کہیں ثبوت نہیں ہے، کہیں لوائقین نہیں ہے، کہیں وارث نہیں ہے۔ عبد المجید اچکزئی صاحب دن دیہاڑے ٹریفک سارجنٹ کو روند کے گزر جاتے ہیں، ثبوت ہی کو نہیں ملا عدالت ہماری کو، پتہ نہیں ثبوت کہاں ہے۔ سہیل وڑائچ صاحب، جو بھٹی صاحب بات کر رہے ہیں گو کہ جذباتی، لیکن ان کی بات کا بنیادی کرکس غلط نہیں ہے۔ جی ڈیفینیٹلی نظام انصاف میں تو خرابی ہے، اور ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ پہ بڑی جو ہے بڑی واضح رائے آئی ہے۔ میرا خیال ہے کہ بالکل یہ واضح رائے ہی رکھنی چاہیے، ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کی بالکل اجازت نہیں ہونی چاہیے، چاہے کوئی گلٹی بھی ہو، چاہے اس کے خلاف جو بھی ہو، عدالت میں ٹرائی کیا جائے اور عدالت کے ذریعے ہی اس کو فیصلہ کیا جائے، اور نظام انصاف میں اصلاح کی ضرورت ہے۔ یہ ڈیفینیٹلی جو غریب لوگ ہیں، جو بیچارے فالو اپ نہیں کر سکتے، ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں تو جو اپر کلاس ہے اور جو ایلیٹ کلاس ہے اور جو طاقتور لوگ ہیں وہ جرم کر کے نکل جاتے ہیں، اور جو غریب جو ہے پھنس جاتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ جو زیادتی ہے اس کا مداوع ہونا چاہیے، اور ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ جو ہے اس کا تو بالکل خاتمہ اسٹیٹ لیول پہ ہونے چاہیے۔ اور بنیادی بات تو یہ ہے کہ اسٹیٹ میں یہ چیز ذہن میں کلیئر ہونی چاہیے، یہ تصور کلیئر ہونا چاہیے کہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ جو ہے یہ بہت بڑا جرم ہے۔ یہ ہماری ریاست میں کلیئر نہیں ہے، ریاست کے بہت سے لوگ، پاکستان کے بہت سے لوگ، ان کے ذہنوں میں یہ کنفیوژن ہے کہ شاید اس جرم کا علاج یہی ہے کہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کر دی جائے، اور شاید کسی ڈاکو کو مار دیا جائے پکڑ کے، تو شاید اس کا علاج یہی ہے کیونکہ عدلیہ کے ذریعے سزا نہیں ملتی۔ تو اس کانسیپٹ کو کلیئر کرنے کی ضرورت ہے کہ اس سے کتنے غلط مباحث جنم لیتے ہیں اور اس سے کیا غلطی جو ہے وہ جو ہے جنم لیتی ہے۔ سلیم صافی صاحب، لیکن سہیل وڑائچ صاحب نے فرمایا کہ ہمارے نظام انصاف میں خرابی ہے، میں اس میں تھوڑا سا اضافہ کرنا، خرابی نہیں، اس میں تباہی ہے۔ اور یہ دوسری بات بھی ذرا میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جو ریاست کے کردار کی انہوں نے بات کی ہے، یہ وہ بدقسمت ریاست ہے کہ جو اپنے شہریوں کو ڈراتی ہے، بزدل بناتی ہے، ان کے دلوں کی بجائے ان کے جسموں پہ حکمرانی کرنا چاہتی ہے۔ اس نے، اور ہم اتنے بے ست قوم، بے ضمیر اور بزدل بن گئے ہیں کہ عدلیہ کے لوگ بھی ڈر گئے ہیں، میڈیا کے لوگ بھی ڈر گئے ہیں، اور کبھی ہم ادھر کی کرتے ہیں کبھی ادھر کرتے ہیں۔ مثلا سال پہلے جو دوسرے لوگ وہ باتیں کرتے تھے، آج وہ دوسری جماعتیں وہ باتیں کرتی ہیں، جو دوسری جماعتیں وہ کرتی ہیں وہ کرتی ہیں۔ میں اس لیے کہتا ہوں کہ دیکھیں یہ مثال نقیب اللہ والی، ثاقب نثار صاحب پچھلے دنوں انہوں نے فون کر کے میرے پروڈیوسر کو تانا بھی دیا کہ جی میں نے تو سلیم کے اس پہ کہنے پہ وہ فلاں فلاں کیس میں یہ بھی کر دیا۔ انہوں نے خود وعدہ کیا تھا ان کے مرحوم والد سے کہ میں تمہیں انصاف دلاؤں گا۔ اب وہ بابا رحمت ہے، ان سے بڑا تو کوئی منصب نہیں تھا۔ دوسری طرف آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے ان کے گھر جا کے ان کے باپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو انصاف دلاؤں گا۔ تیسری بات، ان کی لاش پہ اس وقت سیاست چمکائی تھی، پی ٹی آئی نے بھی، عمران خان نے بھی، باقی جماعتوں نے بھی، اور ان کے
وہاں سے منتخب ہونے والے سلیکٹ ہونے والے MNA نے بھی انہوں نے 4.5 سال حکمرانی کی، کیا وہ ان کو انصاف دلا سکیں؟ یہ دوسرے جو انسانی حقوق کے چیمپئن ہے زرداری صاحب، ان کے صوبے میں یہ سب کچھ ہوا تھا، وہ یہ علی وزیر کے خلاف بھی ابھی دیکھیں سب ادھر کے چیمپئن بنے ہوئے ہیں، کچھ کے ان کو تو شہباز گل اور ان کے انسانی حقوق بہت یاد ہے، لیکن علی وزیر کے خلاف کچھ کیسز سندھ میں انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ رجسٹرڈ کیے ہیں، اور ابھی خیبر پختونخوا میں جہاں PTI کی حکومت تھی ان کے کہنے پہ رجسٹرڈ تھی۔ اور یہ پرویز اشرف جو اتنا قابل ہے کہ روزانہ 50 MNAs فارغ کرتا ہے، یہ ایک دن کے لیے ان کو پروڈکشن آرڈر بھی جاری نہیں کر سکا۔ مجھے تو یہ ڈر ہے کہ ابھی پنجاب میں زرداری صاحب کا منہ بولا بیٹا وہ وزیر اعلیٰ بن گیا، تو ایک موقع پہ انہوں نے راونوار کو بھی بہادر بچہ کہا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آنے والے نگران میں اس کو سندھ میں وزیر اعلیٰ بنا دے۔ اس کی فکر تو ہے راونوار نے کہ میرا 1 سال ابھی سروس کا باقی ہے، تو وہ سروس بھی کریں گے اور اس کے بعد پھر وہ ایز اے CM کر لے، میرا خیال ہے مراد علی شاہ یہ کرے، یہ مراد علی شاہ پیچھے آ جائے، اگلے نگران سیٹ اپ کے لیے راونوال کا نام زرداری صاحب پیش کر دے۔ ٹھیک ہے، فریما کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی میں کہہ رہی ہوں، جب ہم پیٹرنیج کی بات کرتے ہیں، اس طرح کے جو انکاؤنٹر اسپیشلسٹ ہوتے ہیں ان کی پیٹرنیج آپ کے پراپرٹی ٹائکونز، آپ کی اسٹیبلشمنٹ، آپ کی سیاسی جماعتیں سب کرتی ہیں، اسی لیے اسٹیٹ ورسز اسٹیٹ انہوں نے جیتنا ہی تھا۔ اٹس آل آف دیم ورسز جو ہمارا ایک آئیڈیل نوشن ہے کہ ریاست کو کس طرح کا ہونا چاہیے۔ تو جب ہم ایکچولی وی گیٹ ڈاؤن ٹو ایک انڈیویجول کی رسپانسبلٹی بھی ہے، لیکن اوور آل وہ پورا سسٹم جو اس طرح کے لوگوں کو بناتی ہے انہیں ریوارڈ کرتی ہے کہ وہ کتنے لوگوں کا قتل کر دیتے ہیں اور لوگ سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ تو اوور آل علینا انصاف کی جب ہم بات کرتے ہیں بہت سے مسائل ہیں، اس کو آپ بہت جنرل ایشو بھی لے سکتے ہیں، لیکن انکاؤنٹرز کی جب بات آتی ہے تو تھوڑی اسپیسیفک ڈسکشن بھی بنتی ہے، کیونکہ آپ نے بھی دیکھا ہے کیونکہ آپ یہاں پر سب سے ایپٹ پوزیشن میں ہے کہ اس چیز کو رسپونڈ کر سکیں۔ کیا آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یہ چیز روانی سے ہوتی چلی جا رہی ہے، اور اب جیسے سلیم صافی صاحب، بھٹی صاحب، سہیل صاحب سب یہ کہہ رہے ہیں، سوالات اٹھ رہے ہیں، اب عدلیہ کے اندر سے ہی عدلیہ کو اپنی صفائی کرنی پڑے گی، اور اگر ایسے معاملات پیش آ رہے ہیں، دباؤ ہے، تو اس کو ریزسٹ کرنا پڑے گا؟ علینا، اگر آپ کے وٹنسز جو ہیں آپ کے سامنے وہ سب اپنے بیان واپس لے لیتے ہیں، ریزائل کر لیتے ہیں، عدالت کیا کرے گی؟ تو آسان ہے ٹی وی پہ بیٹھ کے کسی ایک کو بلیم کر دینا، لیکن جب آپ ایکچولی کوئی بھی آپ کیس اٹھا کے دیکھ لیں جہاں کوئٹل ہو جاتا ہے، جہاں آپ کو لگتا ہے نہیں ہونا چاہیے، آپ اس کی اگر ایکچولی ڈیٹیلز میں جائیں گی آپ کو نظر آئے گا کہ انویسٹیگیشن میں کیا کیا ایشوز تھے، اس سے پہلے پروسیکیوشن میں کیا کیا ایشوز ہوئے، اور پھر عدالت کے پاس کیا آپشن رہتی ہے۔ اگر عدالت کے پاس کوئی آپشن ہے، میں نے سنا ہے یہ کہ کوئٹل اپیل ہوگا، تو امید کر سکتے ہیں کہ بیسڈ آن دا ایویڈنس دے ہیو اپیل میں کوئی بہتر رزلٹ نکلے۔ لیکن ٹی وی پہ بیٹھ کے آسان ہے ریٹوریکل بات کرنا، ایونچولی اگر ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے ایک آپ کسی پہ بلیم نہیں ڈال سکتے، پورے ایک سسٹم کو ریفارم کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے جی۔